عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں عبدالقیوم ندوی آج آپ کی خدمت میں الدروس النحویہ کا 5واں سبق لے کر حاضر ہوں۔ آئیے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ دروس میں آپ نے پڑھا تھا کہ جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ پھر جملہ خبریہ کی تعریف میں آپ نے پڑھا تھا کہ جملہ خبریہ ایسے جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہوں۔ اب یہاں پر جملہ انشائیہ کے تعلق سے بات کی جا رہی ہے۔ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ وہ جملہ ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکیں، جیسے اضرب تو مار۔ اس مثال میں کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، لہٰذا اس کو جملہ انشائیہ کہیں گے۔ جملہ انشائیہ کی تعریف آپ سمجھ کے ہوں گے کہ جملہ انشائیہ ایسے جملے کو کہا جاتا ہے جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکتے ہوں، جیسے اضرب تو مار، انصر تو مدد کر۔ یہ سب فعل امر ہیں اور اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے کہ ان میں تو ڈائریکٹ کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے۔ اب جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 امر، نمبر 2 نہیں، نمبر 3 استفہام، نمبر 4 تمنی، نمبر 5 ترجی، نمبر 6 عقود، نمبر 7 ندا، نمبر 8 عرض، نمبر 9 قسم اور نمبر 10 فعل تعجب۔ ایک ایک کر کے ان کی تعریفات آئیں گی۔ ایک بار پھر آپ اس فرق کو اپنے ذہن میں واضح رکھیے کہ جملے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ۔ جملہ خبریہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہوں۔ پھر جملہ خبریہ کی بھی 2 قسمیں ہو جاتی ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جو جملہ اسم سے شروع ہوگا اس کو جملہ اسمیہ اور جو جملہ فعل سے شروع ہوگا اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے۔ اس کے بعد جملہ انشائیہ پر آتے ہیں۔ جملہ انشائیہ ایسے جملے کو کہا جائے گا جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہ کہہ سکتے ہوں۔ اور جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم ہے امر۔ امر وہ جملہ ہے انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے کرنے کو طلب کیا جائے، جیسے اضرب تو مار، لیضرب زید، چاہیے کہ زید مارے۔ اب ان جملوں میں کسی کام کا حکم دیا جا رہا ہے، کوئی طلب کی جا رہی ہے، اس لیے ان کے بولنے والوں کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اس کی دوسری قسم ہے فعل نہیں۔ نہیں وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کو طلب کیا جائے، جیسے لا تضرب تو مت مار، لا تنصر تو مدد مت کر۔ امر اور نہیں میں بس ایک ہی فرق ہے کہ امر میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا تو کوئی طلب کی جاتی ہے، اور نہیں میں کسی کام سے روکا جاتا ہے۔ استفہام وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی نامعلوم شے کی معرفت کو طلب کیا جائے، یعنی کوئی ایسی چیز، کسی ایسی چیز کے بارے میں معلوم کیا جائے، سوال کیا جائے جو متکلم کو معلوم نہیں ہے۔ تو استفہام ایسے جملے کو کہیں گے جس میں کسی چیز کے بارے میں معلومات کی جائیں جو متکلم کو معلوم نہیں ہے، جیسے حل ضرب زید، کیا زید نے مارا۔ اب یہ سوالیہ جملہ ہے، متکلم نے جب یہ جملہ بولا تو کوئی دعویٰ نہیں کیا بلکہ کنفرمیشن کے لیے ایک سوال کیا کہ کیا زید نے مارا،
تو جو بھی کوئی سوال کیا جاتا ہے اس میں کوئی دعویٰ نہیں ہوتا، بلکہ سوال کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم معلومات حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارا جو مخاطب ہے ہم اس سے کوئی چیز معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، کسی چیز کے بارے میں نالج لینا چاہ رہے ہیں۔ تو حل ضرب زید، کیا زید نے مارا، اس جملے کے بولنے والے کو، متکلم کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی نے جملہ بولا حل اکلت الطعام، کیا آپ نے کھانا کھایا، تو اس کے کہنے والے کو بھی سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس میں کوئی سوال کیا جا رہا ہے، معلومات حاصل کی جا رہی ہیں۔ نمبر 4، تمنی۔ تمنی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی محبوب شے کے حصول کو طلب کیا جائے، جیسے لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا، لیت ایام الشباب تعود، کاش جوانی کا زمانہ لوٹ آتا۔ تو تمنی والے جو جملے ہوتے ہیں یہ بھی ایسے جملے ہوتے ہیں جن کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے، بلکہ اس میں تمنی جملے میں کسی پسندیدہ چیز کی تمنا کی جاتی ہے، کوئی محبوب چیز طلب کی جاتی ہے، جیسے لیت زیدن حاضر، کاش زید حاضر ہوتا، لیت ایام الشباب تعود، کاش جوانی کا زمانہ لوٹ آتا، ایام شباب لوٹ آتے۔ تو اس میں ایک چیز کی طلب کی جا رہی ہے، کسی چیز کے حاصل کرنے کی طلب معلوم ہو رہی ہے، کوئی دعویٰ معلوم نہیں ہو رہا، اس لیے یہاں پر بھی ہم اس کے بولنے والے کو سچا یا جھوٹا نہیں کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 5، ترجی۔ ترجی وہ جملہ انشائیہ ہے جس کے ذریعے کسی ممکن شے کے حصول کی امید کی جائے، جیسے لعل عمرا غائب، امید ہے کہ عمر غائب ہو جائے۔ تو ترجی کا مطلب ہوتا ہے ایسا جملہ جس کے ذریعے سے کسی ممکن شے کے حاصل ہونے کی امید کی جائے، جس میں کوئی پاسبلٹی ہوتی ہے، امکان ہوتا ہے کہ کاش ایسا ہو سکتا ہے، شاید ایسا ہو سکتا ہے۔ تو لعل عمرا غائب، امید ہے کہ عمر غائب ہوئے یا شاید کہ عمر غائب ہو جائے۔ تو ترجی ایسے جملوں کو کہا جائے گا جن کے ذریعے سے کسی ممکن شے کے ہونے کی امید کی جائے۔ اب یہ جملہ انشائیہ کی 5 قسمیں ہو چکی ہیں۔ نمبر 1، فعل امر۔ فعل امر میں کسی کام کے یا حکم کے طلب کرنے، کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے یا کوئی طلب کی جاتی ہے۔ دوسرے نمبر پر فعل نہیں۔ فعل نہیں میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام کے نہ کرنے کی طلب ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پر استفہام، جس کے ذریعے سے کوئی سوال کیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے سے کنفرمیشن مطلوب ہوتی ہے۔ نمبر 4، تمنی۔ تمنی میں کسی پسندیدہ اور محبوب چیز کی تمنا کی جاتی ہے کہ کاش ایسا ہو جاتا، کاش ہم وقت کی قدر کر لیتے۔ نمبر 5، ترجی۔ ترجی میں کسی ممکن شے کے حاصل ہونے کی امید کی جاتی ہے۔ یہیں پر آج ہم اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ جملہ انشائیہ کی جو 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں ان کی تعریفات اچھے سے یاد کر لیجئے۔ اگر ان تعریفات میں سے کوئی آپ کو سمجھنے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ کمنٹ میں جا کر ہمیں میسج کیجئے اور انشاءاللہ آپ کو آپ کے اشکالات کو دور کیا جائے گا اور پھر دوبارہ سے سمجھایا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔